إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حجاب شرعی کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات. حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارے مصالح، ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع مند امور اور ہمارے لیے نقصان دہ چیزوں سے ہم سے زیادہ واقف اور آگاہ ہے. اس لیے اس نے اپنی حکمت تامہ اور کامل حکمت کے تحت ہمارے لیے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں، زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، وہ عین حکمت پر مبنی ہیں اور ان میں سراسر انسانیت کا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں لاحق ہونے والے خسارے سے بچائے اور دنیاوی اور اخروی طور پر حاصل ہونے والے فوائد اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع ہمارے سامنے بیان کرے، راستے ہمارے سامنے واضح کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے تحت ایک پر امر معاشرے کا قیام، جو معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے والا ہو، جو معاشرہ طہارت اور پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی پر مبنی ہو، جو معاشرہ عزت، وقار، حشمت اور احترام پر مبنی ہو، اس کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ایسے ضابطے اور اصول مقرر کیے ہیں کہ جن کی روشنی میں
ایک معاشرہ پرامن معاشرے، ایک باوقار اور باعزت معاشرے کی صورت میں اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اہم ترین ضابطہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے مردوں کو حکم دیا کہ وہ جب غیر محرم خواتین ان کے سامنے آئیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں۔ خواتین کو حکم دیا کہ جب ان کے سامنے غیر محرم مرد آئیں تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں، اور پھر خلاصے کے طور پر آخر میں بیان کیا کہ یہ ان کی عفت، پاک دامنی، طہارت اور پاکیزگی کے لیے اور باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے۔ خواتین کے لیے جو صنف نازک ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قانون حجاب نازل کر کے اس کے ضابطے اور اس کے لیے اصول واضح طور پر بیان کر دیے ہیں، اور اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر معاشرے کا جو حالت، معاشرے کے اندر جو فساد بپا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے نقصانات سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ بعض لوگ طرح طرح کی تعویلات کے ذریعے، کوئی کہتا ہے جی نہیں، چہرے کے پردے کا کیا فائدہ، اصل میں تو دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ تو پرانی باتیں ہیں، اس دور کے اندر پردے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی کسی طرح، کوئی کہتا ہے جی باقی تو ٹھیک ہے پردہ کرنا چاہیے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کی اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خاتون کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو پردہ کرنے کا حکم اس کے باپ نے نہیں دیا، اس کے بھائی نے نہیں دیا، اس کے شوہر نے نہیں اس کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ تو اس سے پردہ کروانے کی پابندی کریں گے، تلقین کریں گے ان کو، اس کے پردے کی حفاظت کریں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ من امرک بالحجاب، خاتون اسلام سے، کہ یہ سوچ کہ آپ کو پردے کا حکم کس نے دیا ہے؟ پردے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے، جو ہماری مصلحتوں سے، ہمارے فوائد اور نقصان سے، ہمارے سود و زیاں سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ یہ پردہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ عمومی طور پر وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں جی اس کی لاجک کیا ہے، ہم نہیں مانتے قرآن حدیث کو، ہمیں کوئی عقلی طور پر اس کی دلیل بتائیے کہ پردے کا فائدہ کیا ہے۔ تو سادہ سے آدمی سے کسی نے اس کا سوال کیا، بہت پہلے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو اپنی زبان میں ہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ کبھی آپ نے مکئی کا پودا دیکھا جس کو چھلی لگتی اور اس پر دانے ہوتے؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ چھلی تیار ہو جاتی ہے، وہ دانے بحفاظت پک جاتے ہیں جب ان کے اوپر پردہ ہو۔ اللہ نے ان کے اوپر پردہ چڑھا دیا ہے، جب اس کے اوپر پردہ ہو تو وہ چھلی پک کے تیار ہو جاتی ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اسی پردے کو اتار کے دیکھ لیں، چھلی وہیں پہ کھڑی رہے، وہ پردہ آپ اتار دیں تو وہ کبھی بھی نہیں پکے گی۔ چڑیا آئے گی اس کو چونچ مارے گی، کوا آئے گا اس کو ٹھونگ مارے گا، پرندے اس کو پکنے سے پہلے پہلے اس کی حالت خراب کر دیں گے۔ اس نے کہا ہاں واقعتاً؟ اس نے کہا دیکھ لیں تجربہ کر کے۔ اس نے کہا پھر تو اسلام نے عورت پر بہت زیادہ احسان کیا ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کو دوسرے لوگوں کی دست درازی سے بچانے کے لیے، اس کو نقصانات سے بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے طور پر۔ اور ہمارے یہاں ایک شیخ آئے تھے کئی سال پہلے، وہ کہنے لگے میں انگلینڈ میں گیا تو کچھ انگریزوں سے میری بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے جی باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے عورت کو کیوں کور کر دیا پورا؟ کیونکہ وہ تو وہ معاشرہ ہے
جنہوں نے جتنی اسلام نے جتنا تحفظ دیا خاتون اسلام کو، ایک عورت کو جتنا اسلام نے تحفظ دیا، جتنا اس کے وقار کو اور مقام کو بلند کیا، اتنا ہی ان لوگوں نے اس کو برسرے بازار لا کر کھڑا کر دیا، سیل گرل کے طور پر دکانوں پہ بٹھا دیا، اشتہاروں کی کسی کمپنی کی تشہیر کی غرض سے بڑے بڑے بورڈ جو آویزہ ہیں اس پہ اس کی تصویر بنا دی۔ ہر کمپنی نے اس کو اپنی مشہوری کے لیے استعمال کیا۔ جو چیز چھپا کے رکھنی تھی اس کو اس طرح بازار میں، تو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ عورت کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ یہ قرآن حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے ڈائمنڈ دیکھا ہے، کبھی ہیرا دیکھا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ کہتا جی ہم تو اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، کوئی اس کو چرا نہ لے، وہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اسلام کے نزدیک خاتون اسلام اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے جس طرح تم ایک ڈائمنڈ کو قیمتی چیز سمجھ کر چھپا کے رکھتے ہو، اسلام اس سے کہیں زیادہ عورت کو قیمتی شخصیت تصور کرتا ہے اور اس کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے۔ وہ تو جاہلیت کا معاشرہ تھا جس نے خاتون اسلام کی بے قدری کی، اور آج بھی جو کر رہا ہے وہ بھی سراسر جہالت پر مبنی ہے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے اور اس کو اپنے لیے پریشانی کا باعث سمجھتے۔ خاتون عورت کو ایک لاشعی اپنے پاؤں کے جوتے کی طرح سمجھتے، طرح طرح کے مظالم اس پر اور طرح طرح کے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیتے۔ اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے ان کے جہاں باقی امور اور ان کی جاہلیت کے کارناموں کا علاج کیا، رد کیا، اس کا توڑ پیش کیا، وہاں خاتون اسلام کو اس قدر عزت دی کہ آپ قرآن پاک کے مختلف مقامات پڑھ کے دیکھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولاد صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہاں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پہلے خاتون کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا، جسے اللہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو اولاد نہیں دیتا، جس کو اللہ نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ تو بات بھی اسلام نے یہیں سے شروع کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شقیقات ہیں، جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس طرح خاتون بھی اشرف المخلوقات ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عورت کو وقار بخشا، عزت بخشی، اس لیے یہ پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی قابل فخر علامت ہے۔ یہ جو دل کی بات کرتے ہیں اور جو خواتین یہ کہتی ہیں اور جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، ان کا اللہ معاف کرے، دل پہ پردے پڑ جائیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مذمت کی ہے کہ جو سمجھتے نہیں، عقل و شعور نہیں رکھتے، ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ تو دل پر پردہ پڑنا، دل کا پردہ ہونا، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ اسلام تو اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور اگر دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کو دیکھا جائے تو جن کے دل سب سے پاکیزہ تھے، جن کے دل میں کبھی ایسا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا، وہ اس امت میں وہ پاک باز خواتین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک نبی، طاہر و مطہر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا
الطیبون للطیبات، کہ پاک عفت مآب خواتین، پاک مرد، پاک باز مردوں کی بیویاں ان کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اعلیٰ تقوی اور طہارت والا کوئی نہیں، طاہر و مطہر نبی، پاک باز نبی، ان کی زوجیت کے لیے اللہ رب العزت نے جن پاک باز خواتین کو منتخب کیا اور ان کی عفت، طہارت اور پاک دامنی کی خود گواہی دی، اللہ رب العزت نے ان خواتین کو ارشاد فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے میرے نبی اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بنات طاہرات کو، ونساء المومنین اور عام مومن خواتین کو حکم دیجئے، انہیں فرمائیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ نکلیں یہ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ کر نکلیں، اور ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ ان کی پہچان اور علامت ہوگی، فلا یؤذین، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو وہ پاک باز خواتین جن سے بڑھ کر کسی کے دل پاکیزہ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے پردہ کرنے کا، اللہ رب العزت نے ان کو حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے بہانہ بنا سکتی ہیں جی عصر حاضر کی خواتین یہ کہیں جی ہمارے دل بڑے صاف ہیں. چلو ہم نہیں کہتے آپ کے دلوں پہ شبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ کے دل صاف ہیں، لیکن صاف دلوں والے، پاک دلوں والی خواتین کو ہی اللہ نے پردے کرنے کا حکم دیا ہے. جس نے آپ کے دلوں کو پاک بنایا، ہر قسم کے عیب سے اور بری سوچ سے پاک کیا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا حکم مان لیجئے، پردہ کیجئے، اس مالک نے حکم دیا ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاقصیہ، تو فوری طور پر مدینے کی خواتین نے اس پر عمل کیا. اس کے بعد جب گھر سے نکلی تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر نکلی، جن کا کچھ حصہ سامنے چہرے پہ لٹکایا اور پورے جسم کو کور کیا اور ڈھانپا ہوا تھا. تو اس لیے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، ان خواتین نے کی جن کے دل بہت زیادہ پاکیزہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فوری طور پر سر تسلیم خم کرنے والی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواتین کی عزت و عصمت، عفت کی حفاظت کے لیے وہ ضابطے اور قانون بیان کیے سٹیپ بائی سٹیپ، جو امہات المومنین کے لیے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. اس حکم کے اندر عام مومنہ خواتین بالاولیٰ داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے پاک باز نبی کی پاک باز بیویوں، ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام عام خواتین سے بہت اونچا ہے. تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، رفیقہ حیات بننے کے لیے منتخب کیا ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تمہارا مقام بہت بلند ہے. تو پہلے ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا فلا تخضعن بالقول، جب کسی ایسے مرد سے جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ کو ضرورت پڑے اس کے ساتھ بات کرنے کی، تو پھر نرمی سے بات نہ کرو، جتنا پوچھے، جتنی بات پوچھے اتنا جواب دو بس. اس کے ساتھ لمبی گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مرد مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. کچھ لوگ خواہ مخواہ اپنی بات کو بڑھا کر بات لمبی کرتے ہیں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ،
جن کے دل بیمار ہوتے ہیں وہ غلط مطلب نکال لیتے ہیں، اپنے مقصد کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اس خاتون نے لمبی بات کی ہے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مریض دلوں کی علامت ہے۔ صحت مند اور تندرست دل جن کے ہیں وہ مرد ایسا سوچتے بھی نہیں، ان کی نگاہ کے اندر رشتوں کی حرمت ہوتی ہے، مطلب کی بات کی اور بس۔ تو فرمایا کہیں ایسے نہ ہو، تو پہلے حکم دیا کہ اگر کوئی مرد آتا ہے، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر میں نہیں ہے، وہ دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے یا پوچھتا ہے، تو اس کو اتنا ہی جواب دے دینا چاہیے، بس جی وہ گھر میں نہیں ہے، جب آئیں گے پھر آپ رابطہ کر لینا، بس۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھول کے بٹھائیں، وہ اپنے مطلب نکالتا رہے۔ فرمایا پہلا سٹیپ یہ ہے، خواتین جب ضرورت کے تحت کسی سے بات کریں، کیونکہ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ مسجد پاک جگہ ہے، نمازی وضو کر کے آئے ہیں اس پاک جگہ میں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، اس وقت انسان کی کیفیت اگر ذہن میں کوئی اس طرح کا فطور ہو بھی تو وہ بھی نکل جاتا ہے عام طور پہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو فرمایا ایسی صورت میں آگے مردوں کی صفیں ہوں اور پیچھے خواتین کی صفیں ہوں۔ امام اگر بھول جائے تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ امام سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اور اگر مردوں میں کسی کو پتہ نہیں چلا، جس طرح کی آج کی صورتحال ہے کہ اگر جماعت ختم ہونے کے بعد وہ جو سب امام کے پیچھے 4-5 لوگ کھڑے ہیں نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انہی سے اگر پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، کوئی مشکل سوال نہیں، موٹا سا سوال کیا جائے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، تو وہ پریشان ہو جائیں گے جی، کیونکہ توجہ ہی نماز کی طرف اتنی ہوتی ہے۔ تو پھر مردوں کو اگر یاد نہیں رہا، خواتین کو پتا چل گیا پیچھے ان کی صفیں ہیں کہ امام بھول گئے ہیں، تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ تصفیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ الٹے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی اس طرح، وہ پاک جگہ میں پاک فریضہ نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی آواز نہیں دیں گی تاکہ مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے۔ وہ اس طرح تصفیق کریں گی، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی تاکہ امام سمجھ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ اصلاح کر لے۔ تو جب نماز کے اندر اس قدر اہتمام، عورت اذان نہیں دے سکتی، اسلام نے منع کیا ہے، عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں۔ الگ بات ہے کہ اس معاشرے میں تلاوت قرآن کے نام پر، نعت شریف کے نام پر، یہ سوشل میڈیا پہ کس طرح بن سنور کے خواتین آتی ہیں اور کیسی کیسی آواز کے اندر وہ نعتیں پڑھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں اس کا ثواب ہوگا ان کو؟ لوگ شاید نعت کو، ان کے اشعار کو، ان کی کلام کو کم سنتے ہوں گے، اس لیے زیادہ تر ان کو ان بے پردگی کی شکل میں ان کی صورت دیکھنے کے لیے بار بار سنتے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ عورت کو اتنی لچکدار آواز میں غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرے، بیمار دل اس کا غلط مطلب نکالیں۔ پھر فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے وقلنا قولا معروفا، اور معروف بات کرو، مناسب مطلب کی بات کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے، خاتون کا اصل مقام گھر ہے، بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلو، اگر نکلنا بھی پڑے تو مکمل حجاب اور پردہ کر کے نکلو، پردہ کر کے نکلو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح بے پردگی کے ساتھ اور اس طرح بن سمر کے نہ نکلو جس طرح زمانہ جاہلیت کی خواتین نکلا کرتی تھی، کیونکہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنہ عورتوں اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے پیارے نبی مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. نگاہوں کو، آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہے کہ ایک دفعہ جب پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ امہات المومنین میں سے آپ کے پاس بیٹھی تھی 2 خواتین. تو آپ نے کہا پردہ کر لو، حالانکہ وہ نابینے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو نابینا ہے، اس کو کون سا نظر آتا ہے؟ تو فرمایا افا ام یا وان انتما، وہ تو نابینا ہے آپ تو نہیں. جس طرح مردوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، خواتین کو بھی پردے کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرو. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو. یہ زینت کن کے سامنے؟ اپنے محرموں کے سامنے. ما ظہر منہا کا مطلب چہرہ اور ہاتھ یہ کھلے رکھے جا سکتے ہیں اپنے باپ کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں، بھائی کی موجودگی میں، حقیقی چچا کی موجودگی میں، ماموں کی موجودگی میں. یعنی یہ جو محرم ہیں ان کے سامنے صرف خواتین اپنا چہرہ اور ہاتھ یہ کھلے رکھ سکتی ہیں، باقی جسم کا کوئی حصہ ان کے سامنے نہیں کھول سکتی. باقی جسم اگر ہے، اس کی زینت ہے ظاہری اور باطنی زینت، تو شوہر کے لیے. جب حکم دیا گیا کہ محرم کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھے جا سکتے ہیں، تو اس کا معنی کہ غیر محرم کے سامنے اس کو بھی چھپانا چاہیے، ہاتھوں کو بھی کور کرنا چاہیے، چہرے کا بھی نقاب کرنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے یا اپنی چادریں ان کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لیں تاکہ گردن میں پہنا ہوا زیور بھی چھپ جائے اور سامنے سینہ بھی چھپ جائے، اس کو بھی چھپا کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا پھر الا ما ظہر منہا کے تحت او آبائہن، یا اپنے آبا و اجداد یعنی باپ اور دادا، وہ باپ اور دادا حقیقی ہو یا رضائی ہو، ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہیں. او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ جو در حقیقت ان کے بھی باپ ہیں. سسر جو ہے یہ اپنی بہو کے لیے محرم ہے، سسر اپنی بہو کے لیے محرم ہے، اس کے سامنے یہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھے جا سکتے ہیں. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، یعنی عورت اپنے بھائی کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا ان کی اولاد، یعنی جو بھائی ہے اس کے حقیقی بھائی اس کی اولاد، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا اپنی مسلمان خواتین، ان کے سامنے یہ زینت جو ظاہری ہے اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد مومنہ عورتوں کا کیوں ذکر کیا، عورت سے عورت کا کیا پردہ ہوتا ہے. فرمایا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض عورتیں جو اچھے مزاج کی نہیں ہوتی، شر پسند ہوتی ہیں، جو دین اور شریعت کی پرواہ نہیں کرتی، یا غیر مسلمہ عورتیں ہوتی ہیں، یا مخنث کی شکل اختیار کیے ہوئے عورتیں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، ان سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. فرمایا یا پھر وہ جو گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین ہیں یا غلام ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا اس قدر حفاظت کی جائے اپنے زیب و زینت کی، اپنے بناؤ سنگار کی. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں میں خلخال پہن کر اس طرح زور زور سے زمین پہ مار کے نہ چلیں تاکہ ان کی یہ زینت ظاہر ہو. اونچی ایڑیوں والی جوتے پہن کر اپنے قد کو بلند کرنا اور روڈ پہ چلنا تو ٹپ ٹپ کر کے چلنا، اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے.
ان چیزوں سے اپنی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے بارے میں فرمایا، مومنوں کو خطاب کر کے، حالانکہ وہ ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کے بارے میں بھی فرمایا اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو امہات المومنین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پس پردہ پوچھو۔ وہ اگرچہ ہماری روحانی مائیں ہیں لیکن وہ بھی اپنی امت کے اپنے روحانی بیٹوں سے پردہ کریں گی، اور مومنوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، لیکن آپ بھی مسئلہ پوچھیں تو پس پردہ پوچھیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ ان کے دلوں کے لیے بھی اور آپ کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور یہ عام حکم ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پردے کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، مسلمان عورت کا شعار سمجھتے ہوئے، خواتین اسلام کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو خاتون پردہ کرنا چاہتی ہے کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اس کو پردہ کرنے سے روکے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ قانون بیان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خامند کا حق اگرچہ بڑا ہے لیکن خامند اگر اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا حکم دے گا تو اس خامند کا حکم نہیں مانا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی اور اس کی اتباع کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں جو ایک صالح، بہترین اور پاک باز معاشرے کے قیام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اور چند باتیں ہیں پھر انشاءاللہ وہ دوسرے خطبے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یا رب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ دو قسم کے لوگ وہ پکے جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت وہ موجود نہیں ہیں، یعنی میرے بعد دنیا میں آئیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے لوگ وہ جہنمی ہیں، قطعی طور پر اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا۔ ان میں پہلی قسم کے لوگ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ جنہوں نے جو دنیا میں معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتے ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے پکڑے ہوئے اور عام لوگوں کو مارتے پیٹتے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے، ان کی پگڑیاں اچھالتے اور ایک ظالم کے طور پر وہ معاشرے کے اندر معروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکیں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، اور ایسی خواتین جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ معلوم ہوتی ہیں، یا تو لباس اتنا ٹائٹ اور چست ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، یا اتنا شفاف اور باریک ہے کہ اس سے ان کا جسم نظر آتا ہے۔ فرمایا ممیلات مائلات، خود لپک لپک کے دوسروں کی طرف جھک کر ان سے بات کرتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ رؤوسہن، انہوں نے اپنے سر پہ اس طرح کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، کاسنمات البخت المائلہ، جس طرح کے بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں جو اونچی ہوتی ہیں اور ایک طرف مائل ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ
لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، یہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آئے گی. ایک روایت میں کہ 500 سال کا فاصلہ ہو تو وہاں تک بھی جنت کی خوشبو پہنچے گی، لیکن یہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور یہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کرنا چاہیے مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی، تاکہ ایسی تباہی، ہلاکت اور بربادی سے انسان محفوظ رہے اور دنیا اور آخرت کے اندر ایسے کام کرے جو انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہو. کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے. یہ ہمارے ایک بھائی نے بھی حکم دیا تھا کہ ان کی خالہ جان وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ ہماری مسجد کے بھائی جو فراش ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کچھ دوست بیمار ہیں، ڈاکٹر امتیاز صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے. ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب جو ہیں میاں صاحب جو فرعونی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے کمر کا، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ابو الحسن محمد اعظم صاحب جو المونیم کا کام کرتے ہیں سالمیہ میں، وہ تقریباً تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا، وہ قومے میں ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفا دے اور فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحے درست کر لیں.